محافل میلاد کا انعقاد الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا طرہ امتیاز ہے اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہ اہل اسلام کا ہمیشہ سے طریق رہا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی وہ عظیم ہستی جنہوں نے بخاری شریف کو پڑھا، اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھا اور ارشاد الساری شرح بخاری کی صورت میں عربی کے اندر اس کی شرح بھی لکھی۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب الدنیا پہلی جلد صفحہ 147 پہ فرماتے ہیں: لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ، فرمایا مسلمان ہمیشہ سے کریم رؤوف الرحیم نبی کے میلاد کی خوشی مناتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یظہرون السرور، جب بھی میلاد کا سیزن آتا ہے باقاعدہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان خوش نہیں ہوتے، یظہرون السرور، خوشی کا اظہار، ماشاءاللہ بولیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یعملون الولائم، ولائم ولیمے کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہتے ہیں جو خوشی کے موقع پہ پکایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی کے موقع پہ آپ کھانا پکاتے ہیں، آپ اس کو ولیمہ کہتے ہیں کیونکہ وہ خوشی کا کھانا ہوتا ہے۔ یعملون الولائم، شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں اہل اسلام محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یعتنون بقراءۃ مولدہ الکریم، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ محفل میلاد کا انعقاد کر کے باقاعدہ میلاد کے واقعات پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 950 سال پہلے کے محدث ہیں، ان کی بیان المیلاد النبوی شریف اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں: لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صرف بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان نہیں، مکہ والے، مدینہ والے، شام والے، مصر والے، تمام اہل عرب مشرق سے لے کے مغرب تک ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میلاد منانے کا سٹائل کیا ہے؟ یہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بڑے وسیع پیمانے پہ محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد سننے کے لیے، میلاد کے واقعات پڑھنے کے لیے اہتماما بلیغا، وسیع پیمانے پہ اہتمام ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول، محدث ابن جوزی فرماتے ہیں مسلمانوں کا یہ طرز و طریق، بالخصوص اہل عرب کا جو طریق ہے وہ کیا ہے، طرز کیا ہے؟ فرمایا وہ تو جو ہی ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہیں نا ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ بر صغیر پاک و ہند میں وہ ہستی ہے کہ تمام مکاتب فکر ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، محدث اور اللہ کا ولی گردانتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین کے صفحہ 80 پہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکہ پاک اس مکان پہ گیا جس مکان میں کریم رؤوف الرحیم نبی کی ولادت ہوئی، تو اس عظیم الشان محفل کو دیکھ کے میں حیران ہوا کہ حضور کے اس گھر میں جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی حضور کے غلام جمع تھے، والناس یصلون علی النبی، حضور کے غلام حضور پر درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے، یذکرون ارہاساتہ التی ظہرت فی ولادتہ ومشاہدۃ قبل بعثتہ۔ فرمایا باقاعدہ طور پہ اس میلاد کی محفل میں جو منعقد تھی کہاں؟ اس مکان پہ جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی، تو وہاں باقاعدہ میلاد کے واقعات پڑھے جا رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بوقت ولادت جو واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کا بیان ہو رہا تھا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اہل اسلام جو ہے اسی طرح دیکھیں، کوئی بھی قاری ہے نا دنیا میں، اس سے پوچھو فن قرات کے امام کون ہیں؟ امام شمس الدین الجزری، محدث کبیر، 660 ہجری سے وفات ان کا،
انہوں نے عرف التاریخ بالمولد الشریف میلاد کے ٹائٹل سے پوری کتاب لکھی ہے. یہ 200-400 سال پہلے کے محدث نہیں ہیں، 660 ہجری ان کا سن وفات ہے. ان کا آگے حوالہ امام جلال الدین سیوطی جن کا سن وفات 911 ہجری ہے، انہوں نے حسن المقصد فی عمل المولد پوری میلاد کی کتاب لکھی. ان کا ریفرنس امام جلال الدین سیوطی حسن المقصد کے اندر کوٹ کرتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی وہ پورا جناب والا امام شمس الدین الجزری کے اقتباس یہاں لاتے ہیں. امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر بمولدہ، فرمایا اس مسلمان کی شان کیا ہوگی جو توحید کا ماننے والا بھی ہو اور حضور کی ولادت کی خوشی بھی کرے. سبحان. تو دوستو یہ ولادت با سعادت کی خوشی کرنا، حضور کا میلاد منانا مختلف طریقوں سے، کبھی جلسہ جس طرح آپ نے کیا ہے جلسے کا انعقاد کر کے، جھنڈے لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، کمکمے لگا کے، لنگر پکا کے، جلوس کی شکل میں، ہر وہ طریقہ جو شریعت سے نہ ٹکرائے وہ جائز ہے. میں اس کے 2 حوالے آپ کو دے دیتا ہوں. بعض حضرات کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے اس انداز میں خوشی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو میں صرف میرے بھائی خوشبو والے بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو برکت دے، بیٹھ جاؤ، آپ بھی تقریر سنو اس وجہ سے. تو سامعین عزیز سے ہم توجہ فرمانا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جب کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی دھرتی پہ قدم رکھتے ہیں، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. حضور صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ تمام مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے اور بچے گلیوں میں پھیل گئے، اور ینادون یا محمد یا رسول اللہ. پکار کیا ہے، نعرہ کیا ہے؟ یا محمد یا رسول اللہ. سب کہہ دیں یا محمد یا رسول اللہ. پھر کہہ دیں یا محمد یا رسول اللہ. اب میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہ یہ قرآن نے کہیں حکم دیا ہے، نہ میری کوئی حدیث تم تک ایسی پہنچی کہ میری آمد پہ تم یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، یا خوشی کا یہ انداز اپنانا بھی چھتوں پہ چڑھ جانا، گلیوں میں پھیل جانا اور یا رسول اللہ کے نعرے لگانا. کہیں قرآن نے یہ حکم دیا ہے؟ کہیں میرے نبی کا یہ فرمان نہیں ہے نا. تو میرے نبی نے اس خوشی کو پسند کیا یا ناپسند کیا؟ پسند کیا. اب یہ خوشی کہیں یہ خوشی کا طریقہ لکھا ہوا تو نہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان تک اسلام نہیں پہنچا تھا یا تعلیمات اسلام سے واقفیت نہیں تھی. انجانے میں یہ اظہار کر دیا. پہلی تو بات یہ کہ انجانے میں بھی کرے نا تو یہ حدیث تقریری ہے. تو حدیث تقریری سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ حضور کے سامنے ایک عمل ہوا، حضور نے منع نہیں فرمایا، تو حضور کی خاموشی رضامندی کی علامت ہے. لیکن یہ بھی بات غلط ہے کہ ان تک تعلیمات اسلام نہیں پہنچی یا وہ واقف نہیں تھے. نہ واقف بھی تھے. دیکھو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بعد میں مدینہ شریف تشریف لے گئے. میرے کریم نبی نے مدینہ والے لوگوں کے لیے دعوت اسلام کے لیے سب سے پہلے جس ٹیچر کو بھیجا وہ میسنجر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر. اچھا وہ کون سا جناب لٹریچر لے کے گئے؟ وہ سورہ یوسف لے کے گئے. انہوں نے مدینہ والوں کو سورہ یوسف پڑھائی. اب بتاؤ سورہ یوسف پڑھی ہو لوگوں نے، غلاموں نے، تو پھر خوشی کی کیفیت کیا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میرے کریم نبی کے غلاموں یہ خوشی کا سٹائل نہ قرآن نے حکم دیا نہ مصطفیٰ نے حکم دیا. پھر دوسرا طریقہ ذرا دیکھیں، جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے گئے، کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں جہاں ہجرت کا چیپٹر موجود ہو، وہاں پہ یہ ریفرنس آپ کو ضرور ملے گا. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرکین مکہ نے اعلان کیا نا کہ جو ہمیں آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے گا نا وہ کہاں پہ، ان کو 100 عمدہ کوہان والے سرخ اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے. تو حضرت سراقہ بھی اس طرح حالت کفر میں تھے، یہ تعاقب میں گئے. جب حضور کے قریب پہنچے نا، ذرا توجہ میری طرف رکھنا، قریب پہنچے آپ، کم از کم اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، حضرت سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، بولیے پاؤں زمین میں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کس کے حکم پہ زمین میں گھوڑے کے پاؤں دھسے تھے؟
اللہ کے حکم پہ؟ اچھا، اللہ کے حکم پہ جب گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھسے تو پھر زمین نے وہ گھوڑے کے پاؤں چھوڑے کیسے؟ اب یقینی بات حضرت سراقہ توحید کے ماننے والے تو نہیں تھے، اس مقام پہ انہوں نے یا اللہ مدد تو نہیں کہا ہوگا، تو پھر یہ گھوڑے کے پاؤں زمین نے چھوڑے کیسے؟ سوچنے کی بات، وہ لفظ کوئی بھی ہو، جس طرح میرے بھائی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لفظ کوئی بھی ہو، اس کا معنی مفہوم یہی بنتا ہے کہ حضرت سراقہ نے یہی کہا ہوگا یا رسول اللہ انظر حالنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک اب ہمارا کوئی نعت خان یہ پڑھ دے نا، خدا دا پکڑا چھڑائے محمد، تو فوراً لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے۔ میں نے کہا اس مقام پہ کیا کہو گے؟ پکڑا تو خدا نے تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھڑایا کس نے؟ سفارش کس کی تھی؟ اچھا، میں ایک بڑے دھیمے انداز میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، جس کو دل لگے وہ دل والی سبحان اللہ کہہ دے۔ کافر ہو کہ بھی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں فریاد کرے، اس کی فریاد رسی ہوتی ہے تو مسلمان ہو کے فریاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ انا اعطیناک الکوثر یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اے محبوب نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، تو شیطان حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آگے کہتا ہے کہ میں اس جہان کا حصہ ہوں یا نہیں؟ اب یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اکڑ گیا، اللہ نے راندے درگاہ کر دیا، ایسا ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ روزانہ اس کو زوردار تھپڑ مارنا ہے، 24 گھنٹے وہ کراتا رہتا تھا، روزانہ تھپڑ لگتا تھا۔ جب یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نازل ہوئی تو فوراً حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کہتے ہیں کیا میں عالمین میں نہیں ہوں؟ تو نبی پاک نے نہیں فرمایا ہاں تو عالمین میں اگلی گل کر، حضور فرمایا جا آج کے بعد تجھے تھپڑ نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ سبحان۔ دیانتداری سے فیصلہ کرو کہ اگر شیطان امیدوار بن کے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے اس کو بھی خیرات مل جاتی ہے، اور مسلمان ہو کے حضور کی بارگاہ میں چلا جائے اس کا دامن خالی کیسے رہے گا؟ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اہل اسلام ہمیشہ سے حضور کے میلاد کی خوشیاں کرتے آ رہے ہیں، اور ایک بات پلے باندھ لو، شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔ شارح بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرب عمل ہے، آزمائی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں، میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو سال بھر کے لیے سلامتی اور حفاظت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ، فرمایا جس بندے کی خواہشیں پوری نہ ہوتی ہوں وہ میلاد منائے، اللہ میلاد کے صدقے اس کی خواہشیں جلد پوری فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ سبحان اللہ سبحان۔ تو یہ کتنی بڑی میلاد کی برکت ہے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جو میلاد مناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم اور فوز و فلاح نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بدعت ہے؟ وہ تو اس کی برکتیں بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اس میلاد کی محفل میں بیٹھا نا، جو اس مکان پہ تھی جس مکان میں حضور پیدا ہوئے، فَرَأَيْتُ أَنْوَارًا سُطِعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً، فرمایا آنے واحد میں یک نور کی برسات شروع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ نور و انوار کی برسات کس کی تھی؟ فرمایا یہ ان فرشتوں کے انوار تھے جن فرشتوں کو خود رب نے میلاد کی محفل میں بھیجا۔ رأیت یخالطہ انوار الملائکۃ وانوار الرحمہ، فرمایا اس میلاد کی محفل میں صرف فرشتوں کے انوار نہیں تھے، رب کی رحمت کا نور بھی برس رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ میلاد کی برکتیں اندازہ کریں کتنی۔ امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں وَيَبْذُلُ مَا تَصِلُ إِلَيْهِ قُدْرَتُهُ فِي مُحَبَّتِهِ لَعُمْرِي إِنَّمَا يَكُونُ الْجَزَاءُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَن يُدْخِلَهُ لِفَضْلِهِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ امام شمس الدین الجزری فرماتے ہیں جو
نبی پاک کی محبت کی وجہ سے میلاد پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ سے بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جزا کیا ہے؟ فرمایا ایک جنت نہیں، اللہ کئی جنتیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بلا شبہ محفل میلاد کے انعقاد پہ بے حد و بے حساب اجر و ثواب بھی ملتا ہے، بے حد و بے حساب برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ تکمیل خواہشات کا بہترین ذریعہ ہے محفل میلاد، اور جہاں میلاد ہوتی ہے وہاں فرشتوں کی شمولیت بھی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کا حقدار بھی بنا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سے نشین کر لو، جو میں اتنی برکتیں، حوالے میرے پاس الحمدللہ ختم نہیں ہوتے، بہت حوالے ہیں، صرف میں نے نمونے کے طور پہ چند حوالے آپ کو دے دیے اور بتایا کہ میلاد کی برکتیں کتنی ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ نماز پڑھیں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، 5 وقت پابندی سے پڑھیں، مگر بغیر وضو کے پڑھیں، پھر بولیے ماشاءاللہ اتنا تو آپ کو مسئلہ پتہ ہے، نماز نہیں ہوگی۔ بندے کو بھئی تیری نماز نہیں، وہ کہے گا کیوں؟ میں نے نیت نہیں کی، میں نے ہاتھ نہیں باندھے، میں نے ثنا سورہ فاتحہ 7 سورت نہیں ملائی ہے، میں نے رکوع نہیں کیا، میں نے رکوع کے اندر تسبیح نہیں پڑھی، میں نے قومہ نہیں کیا، میں نے سجدہ نہیں کیا، تسبیحات نہیں پڑھی، میں نے قادہ نہیں کیا، اسے کو نہیں ہوگی۔ کہے گا کیوں؟ اسے کہو بھئی نماز کی پہلی شرط وضو ہے۔ بات پہلے پڑھی۔ تو میرے دوستو، محافل میلاد ہوں، 11ویں شریف ہو، عرس کی محافل ہوں، آپ کے تیجے کل 40ویں ہوں، برسیاں ہوں، ایک بات پلے باندھ لو، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چلو ماشاءاللہ کچھ بزرگ ہمیں سنی نظر آ رہے ہیں، ان میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ 11ویں شریف، میلاد شریف، آپ کے تیجے، آپ کی جمراتیں، آپ کے کل، آپ کی برسیاں، آپ کے بزرگوں کے عرس، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بولیے، بولا ماں کو تو پتہ ہے، آپ سے میں پوچھتا ہوں۔ چلو ایک مسئلہ تو یاد ہو جائے گا نا، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ چلو نہیں پتہ میں بتا دیتا ہوں، فرض بھی نہیں، سنت بھی نہیں، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، اس کا شمار استحباب میں ہوتا ہے۔ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا عمل جو کرو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے گناہ نہیں۔ یہ یاد رکھو گے، کل کوئی پوچھ لے آپ سے بھئی یہ جو میلاد مناتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ مستحب بولیں آپ، کیا ہے؟ مستحب۔ بھئی نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت مستحب ہے، 11ویں ہے مستحب ہے، عرس کی محفل ہے مستحب ہے۔ مستحب کون سا ہوتا ہے جی؟ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں گناہ۔ یہ نفلی عبادات جتنی بھی ہیں یہ بطور آپشن ہے، ایک دوسرا فرض کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نفل ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور درد دل سے عرض کرتا ہوں، ہماری محافل کا وہ تقدس، وہ احترام کیوں نہیں رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ہم 5 وقت مسجد میں پابندی سے جاتے ہیں، نہ قرآن سے ہمارا کو مضبوط تعلق ہے۔ ہم نے ان محافل کو بھی انٹرٹینمنٹ بنائے۔ رات کو یہ قاری صاحب گواہ ہیں، قاری یاسین نعیمی صاحب میرے ساتھ تھے، روڑی ایک بزرگ ہیں یہاں پہ، آپ جی ہاں روڑی پہ، وہاں پہ بہت بڑا اجتماع تھا۔ میں نے تقریر شروع سے یہی سے شروع کی، میں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جتنے آپ نے موت کے کنویں لگائے ہوئے ہیں، سرکس لگائی ہوئی ہے، یہ بالکل کھلا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ نے 40-45 سال سے یہ میلہ لگائے ہوئے، میں نے سارے علاقے والے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور آئندہ یہ گناہ کام نہ کرنے کا عہد کرو۔ اور الحمدللہ انہوں نے وعدہ کیا، سب دونوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کہاں پہ اٹکا ہے؟ مسئلہ یہ مصیبت پتہ کیا ہے؟ خطیب آتا ہے، نعت آتا ہے، نقیب آتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ تو جو میزبان پروگرام کرانے والے ہوتے ہیں نا، ان کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے شکوری صاحب ہی پھر
ہم لوگوں کا مائنڈ دیکھتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، مزاج کیا ہے، اس مزاج کے موافق ہم تقریر بھی کرتے ہیں، اسی مزاج کے موافق ہم نقابت بھی کرتے ہیں، اسی مزاج کے مطابق ہم جناب کلام بھی پڑھتے ہیں. پھر تربیت کدھر سے ہوگی؟ کہاں سے تربیت ہوگی؟ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے، یہ مسجد آپ نے سجائی ہے نا، یہ محفل سجائی ہے، مسجد سجائی ہے، سٹیج سجایا ہے، میں آپ حضرات سے جو کھڑے ہیں میرے بھائی ان سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، دیانتداری سے یہ بتائیے کہ یہ کیوں کیا آپ نے؟ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ جی اس سے نبی پاک خوش ہوں گے. یہی جواب ہے. تو میں بڑے درد دل سے بڑے دھیمے انداز سے ایک بات پوچھتا ہوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیانتداری سے مجھے جواب دیجئے گا، حق بات کا ساتھ ہمیشہ دیجئے گا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ کرنے کا میرے نبی نے حکم دیا ہے؟ نہیں. میرے نبی نے حکم نہیں. بطور آپشن ہے، کریں ثواب ہے نہ کریں گناہ نہیں. جس کے میرے نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا، خدا نے کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس میں ہمارا اختیار ہے، ہم کریں ثواب ہے نہ کریں گناہ نہیں، اس کو ہم ضرور کرتے ہیں. تو داڑھی رکھنے کا حکم تو مصطفیٰ نے دیا ہے، وہ ہم حکم پورا کیوں نہیں کرتے؟ نماز میرے نبی خود بھی پڑھتے ہیں، نماز آل بیت پہ بھی فرض ہے، نماز صحابہ پہ بھی فرض ہے، نماز ہر ولی پہ بھی فرض ہے، ولیوں کے ماننے والے پہ بھی فرض ہے. اس کے قریب ہم کیوں نہیں جاتے؟ دیکھو میرے دوستو، خدا کے لیے یار کچھ اپنا خیال کرو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ سال کے بعد آپ محفل میلاد منا کے بس جنت کا ٹکٹ جیب میں آگئے؟ اب یہ سمجھتے ہو کہ بس سال کے بعد دربار شریف پہ عرس پہ بزرگوں کے چلے گئے تو جناب پیران دیہات شامل ہے؟ الحمدللہ مجھے بریلی شریف سے خلافت ہے، اکثر حضرات شاید جانتے ہوں گے، میرے اپنے ہزاروں مرید ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، کبھی کسی کو راستہ نہیں دیا بھئی پتر تم بس میرے ہاتھ جھاڑ دیتا تینوں مسئلہ ہی کوئی نہیں. بات پلے پڑی ہے. وہ صرف مسئلہ اس دا نہیں، اس نو مرید کر کے تو میں اپنے آپ نو بھی دوزخ تو بچاونا تو اس نو بھی بچاونا. گل پلے پہ یہ کوئی. تو دوستو یاد رکھو یہ نفلی عمل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ نے مسجد سجا دی ہے، یہ آپ باہر حضرات سے بھی آپ گاؤں سے مختلف گاؤں سے آپ آئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جتنے اہتمام کے ساتھ آپ اس محفل میں آئے ہیں، آپ کو انتظامیہ نے فردن فون کر کے بلایا ہے؟ نہیں، آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں. لیکن 5 وقت تو روزانہ اللہ کی طرف سے مسجد میں بلاوا آتا ہے، وہاں کیوں نہیں آتے؟ ایک بات میں کہتا ہوں، ایم پی ایم این اے علاقے کا فون کر دینا، یار سنگی آج میرے کو چاہ دکا پی، آپ سارے جناب والا جس بندے نو فون آ گیا اس سارے کام چھوڑ دینے، اس پہلے غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پاؤنے، خوشبو لاونی ہے، باہر نکلنا تے سارے نو آکھنا او جناب ایم پی اے صاحب بلایا چاہ واسطے جناب. جی ایم این اے صاحب بلاون تو اور چوڑا، جب کوئی وزیر بلاوے تو پھر تو پیر زمین دی کو نہیں ہونی. انج ہے یا نہیں؟ اچھا وہ تو روزانہ بلاوے نا، روزانہ تو سا جاؤ گے جی ایم پی اے صاحب بلایا، ایم این اے صاحب بلایا، اچھا وہ 5 منٹ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ کو کھلائے پلائے گا، پھر اجازت مانگے، اچھا جناب مہربانی میں کو اور بھی کم کرنا. لیکن آپ دوسرے دن پھر بلائے نا تو آپ یہ نہیں کہیں گے یار کل تو آپ نے اٹھا دیا تھا 5 منٹ دے کے، آپ پھر تیار ہو جائیں گے. وہ روزانہ جناب آپ کو بلایا، آپ روزانہ تیار ہیں، اور وہ 5 منٹ 10 منٹ آپ کو بٹھایا، آپ خوش ہیں. میرا رب روزانہ 5 دفعہ بلاتا ہے، اور پھر یہ دربار بھی ایسا ہے، پابندی بھی کوئی نہیں ہے، صبح آنا چاہو تب بھی، شام آنا چاہو تب بھی، دن آنا چاہو تب بھی، اور پھر وہ اپنی بارگاہ سے اٹھاتا بھی نہیں ہے. میں میرے بندے جتنا تیرا دل کرے میرے پاس بیٹھ کے باتیں کر. سبحان اللہ. تو یار اپنے آپ کو تھوڑا بدلو، اپنے حال پہ تھوڑا رحم کھاؤ. میں اس لیے کہتا ہوں یہ آپ نے جھڑیاں سجا لی، یہ مسجد سجا لی، تو بھائی یہ سب کچھ ہر ربیع الاول میں آپ سجاتے ہو، تو سجدے سے مسجدوں کو کب سجاؤ گے؟
اس طرف غور فرماؤ. اللہ. تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر رہا تھا؟ فرض پہلے ہے، تمام نفلی بات. یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عرس ہو، 11ویں ہو، تیجا ہو، کل ہو، 40واں ہو، برسی ہو، محفل میلاد ہو، محفل 11ویں ہو، چھٹی شریف ہو، یہ سب مستحب عمل ہیں. کریں ثواب ہے، نہ کریں کوئی گناہ نہیں. ایک بات. دوسرا، ان کی قبولیت کا دار و مدار فرض کی ادائیگی پہ ہے. سیدی آل حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف 10ویں جلد تخریج شدہ، اس کا صفحہ 179 اور صفحہ 337 دونوں جگہ یہ فتویٰ موجود ہے. امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الرضوان الاجل الازہر. آخری وقت تھا، حضرت عمر پاس موجود ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا، اے عمر، میرے نبی کا یہ فرمان یاد رکھنا، انہو لا تقبل نافلۃ حتی تعد الفریدہ. یہ تیرے میرے محبوب نبی نے فرمایا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس بندے کی کوئی نفلی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جس کا فرض ادا نہیں. اس سے اگلا فرمان جو اعلی حضرت لائے وہ امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا. آپ کہے مولا مشکل کشا شیر خدا پاک فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، علی جو مولائی سچا بیٹھا ہے توجہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا، علی جو مسلمان فرض چھوڑ دے نا اور نفلی عبادت میں لگ جائے، اس کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح ہے، حاملہ عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھے اور 9 مہینے کے بعد بچہ ضائع ہو جائے. یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا علی فرما. مولا علی روایت کر رہے ہیں، فرمان مصطفیٰ کیا. یار کیا وجہ ہے ہم اتنے پتھر دل کیوں ہو چکے ہیں کہ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے کیوں نکال دیتے ہیں؟ اس کو دل میں جگہ کیوں نہیں دیتے؟ عمل کا جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ عمل کا احساس کیوں نہیں ہے؟ آئندہ ایسا کر گزرنے کی یہ جناب والا ہمارے اندر رمق کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنے پتھر دل ہو گئے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا پاک فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، مولا علی پاک فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا، اے علی جو مسلمان فرض چھوڑ دے. اللہ اکبر. ذرا اس کو ذرا محسوس کیجئے، ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں محسوس کیجئے. پھر اپنی قلبی کیفیت پہ ذرا نظر کیجئے کہ کچھ محسوس ہو رہا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. آپ سے کون سا گناہ ہوا کہ حضور کا فرمان آپ پہ ایسا نہیں کر رہا؟ اس فرمان کو مولا علی تو لوگوں میں اعلان کر کر کے بیان کریں اور مولائی سننے کے لیے تیار نہیں. مولا علی پاک مشکل کشا شیر خدا پاک فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، علی جو مسلمان فرض چھوڑ دے، چلو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مسلمان نماز فرض ہے وہ نہ پڑھے، روزہ فرض ہے وہ نہ پڑھے، حج فرض ہے وہ نہ کرے، زکوٰۃ فرض ہے وہ نہ دے، دیگر شریعت کے احکامات جو فرائض و واجبات ہیں وہ نہ کرے، مگر نفلی عبادت میں لگ جائے، جیسا کہ میلاد کی محفل، جیسا کہ 11ویں کی محفل، جیسا کہ تیجے کل 40ویں کی محفل، جیسا کہ اس کی محفل. فرمایا، اے علی جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے، اس کی مثال اس حاملہ عورت کی طرح ہے. اگر میری مائیں بہنوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، عورتوں کا انتظام ہے؟ اچھا، اگر میری ماؤں بہنوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی آگے تک پہنچائیں کہ یہ مولا علی کا فرمان ہے. میرے نبی نے فرمایا، جو مسلمان فرض چھوڑ دے، مرد ہو یا عورت، اگر وہ فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت، کام تو نیک پھر بھی کر رہی ہے، کام تو پھر بھی بندہ نیک کر رہا ہے، فرمایا فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگ جائے، اس کی مثال اس پریگننٹ عورت کی طرح، حاملہ عورت کی طرح، جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینے کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے. 9 مہینے بھی پورے، تکلیف بھی کاٹی، بوجھ بھی اٹھایا، حاصل وصول. میرے نبی نے فرمایا، علی یہ اس مسلمان کی مثال ہے جو فرض چھوڑ دے اور نفلی عبادت میں لگے. غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ. اگلا تیسرا فرمان فتوح الغیب شریف کا اعلی حضرت لائے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، غوث العظم سرکار پاک فرماتے ہیں، جو مسلمان فرض چھوڑ دے
اور نفلی عبادت میں لگ جائے اس سے بڑا بے وقوف اور احمق مسلمان نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غوث پاک کو عام ہستی نہیں ہے، مادر ذات ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، پیدائشی ولی ہے۔ اور حیرت اس بات کی ہے کہ پیدائشی ولی ہیں مگر پیدا ہوتے ہی پہلے دن صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، جو میرا غوث پاک پہلے دن فرض پہ اتنی چوکیداری کرتا ہے وہ غوث بڑا ہو کے فرض کی اتنی چوکیداری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،